أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر روحانیت اور برکتوں کے ساتھ رونق افروز ہے۔ دلوں کے داغ مٹائے جا رہے ہیں، گناہ بخشوائے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کی سخاوت سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التبصرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اہل قبرستان سے پوچھا جائے، وہ لوگ جو قبروں میں ہیں ان سے پوچھا جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں رمضان شریف کا ایک دن مل جائے۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اہل قبرستان جس زندگی کی خواہش رکھتے ہیں تمہیں وہ زندگی ملی ہوئی ہے۔ اہل قبرستان خواہش کرتے ہیں یا اللہ پھر دنیا میں بھیج، اب ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج۔ لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اہل قبرستان کو جب قبروں میں جا کر رمضان شریف کی شان پتہ چلی تو وہ کہتے ہیں بس ایک دن ہی مل جائے تو ہم رمضان کے ایک دن میں آخرت کما لیں۔ ہمیں یہ برکتوں والے لمحات حاصل ہیں، اور اب تو رمضان شریف اپنے عروج کی طرف، کمال کی طرف گامزن ہے۔ آج 16واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہے، اور چند دنوں کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا عشرہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں پورے عروج اور کمال پر ہوتی ہیں۔ اس میں اعتکاف کی عبادت ہے، اس میں شب قدر ہے، اور اعتکاف کے حوالے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ایک روایت شعب الایمان میں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے اسے روزانہ ایک حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگر 9 دن اعتکاف ہوا تو پھر کتنے حجوں کا ثواب ہو گیا۔ اعتکاف بہت بڑا ثواب لے کے آ رہا ہے، اور اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے میں عبادت کر کے جو ثواب حاصل کیا جاتا ہے وہ اس ایک رات کی عبادت سے اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔
تو اس لیے ماہ رمضان المبارک اپنے عروج کی طرف گامزن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئیں ایک بار پھر تجدید کریں اپنے ارادوں کی۔ اگر ارادوں میں کوئی سستی آ گئی ہے تو اسے دور کریں، اور جو دن باقی ہیں ان سے اکتساب فیض کا ارادہ کریں۔ اللہ آئندہ سال بھی ہمیں رمضان نصیب فرمائے، لیکن ہم میں سے کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ سال بھی مجھے یہ موقع ملے گا۔ کوئی پتہ نہیں ہم میں بھی کوئی ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہوں جن کا یہ آخری رمضان ہو۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس لیے یہ جو برکتوں والے ایام حاصل ہیں ان سے آخرت کما لیں۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ جو دن آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اعتکاف اور لیلۃ القدر کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ان دنوں میں ایک مالی عبادت صدقہ فطر بھی ہے۔ روزہ رکھنے میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، یعنی ہم روزے کے پورے حقوق ادا نہ کر سکے، روزہ رکھا ہے اور شرعی آداب بھی پورے کیے ہیں، لیکن کوئی کمی بیشی رہ گئی، تو روزے کو قبولیت تک پہنچانے میں صدقہ فطر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صدقہ فطر دینے سے روزے قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہر صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ ضروری نہیں کہ عید کے دن سارے روزے رکھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کریں، بلکہ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں تاکہ غرباء عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اور اس دفعہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں نہ صرف واجب جو مقدار ہے وہ ادا کریں کہ 2.25 سیر آٹے کی قیمت یا گندم کی قیمت، بلکہ آپ نفلی صدقہ بھی کریں تاکہ اس دور میں جو ایک مہنگائی کی وجہ سے صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے کوئی آسانی اور سہولت پیدا ہو۔ آج چند گھڑیاں میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسلام نے اس کی کیا اہمیت بیان کیا اور کیا حکم دیا ہے اس کے حوالے سے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ صدقہ کرو تو یہ کیا ہی اچھا عمل ہے۔ یعنی اظہار کر کے صدقہ دینا یہ شرعاً جائز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی رغبت دلاتے تھے، اور صحابہ کرام سب کے سامنے مسجد میں لشکر کی تیاری میں یا دیگر کاموں کے لیے اعلانیہ سخاوت کرتے تھے۔ تو اعلانیہ چندہ اکٹھا کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ مال خرچ کرو، فنعما ہی، تو یہ کیا ہی اچھا عمل ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدگی سے مال خرچ کرو، چھپا کے مال خرچ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور تم غریبوں تک پیسے پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ چھپا کے مال خرچ کرنا سب سے بہتر عمل ہے۔ اعلانیہ خرچ کرنا جائز ہے،
لیکن چھپا کے مال خرچ کرنا یہ زیادہ فضیلت ہے۔ آگے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر عمل ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، جب کوئی چھپا کے مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا وظیفہ ہے، اور چھپا کے مال خرچ کرنا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا وظیفہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے پوشیدگی سے کسی مقروض کے قرض کی ادائیگی میں مدد کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، وہ جس دروازے سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک جس میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن لوگ دھوپ میں جل رہے ہوں گے، تو کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جو اس وقت بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں جو آخری بندہ حضور نے بیان کیا ہے وہ ایسا خوش نصیب ہے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتا، یعنی انتہائی پوشیدگی سے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر چھپا کے مال خرچ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103، اس میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی یا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اسے سن کے ہر مسلمان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ، محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ قبول فرمائیں، وصول فرمائیں۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے زکوٰۃ نکلوا کے انہیں خوب پاک صاف کر دیں۔ 2 لفظ آئے ہیں، تطہرہم، انہیں پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور انہیں خوب ستھرا کر دیں۔ یہ جو پاکیزگیوں پر پاکیزگی کا بیان ہے، اس کا مطلب ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور بندے کا دل بھی بخل سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جس مال سے زکوٰۃ دے دی گئی باقی مال پاک ہو گیا، اور جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا دل بھی پاک ہو گیا۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کا سامنا جو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جسم نظر آتا ہے، جسم کے اوپر ذہن ہے، ذہن کے اوپر دل ہے، اور دل کے اوپر روح ہے۔ یہ چاروں ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ترتیب جو میں نے بیان کی ہے ترتیب سعودی ہے، نیچے سے اوپر، یعنی جسم ہے، جسم کو ذہن چلا رہا ہے، ذہن کو دل چلا رہا ہے، اور دل کو روح چلا رہی۔ اور اگر ترتیب نزولی بنائیں، روح اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے دل کے مقام پر، دل اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ذہن کو مشورہ دے کر، اور ذہن اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جسم کو کاموں میں لا کر۔ یہ ترتیب نزولی ہے۔ جسم کے اوپر ذہن، اور ذہن کے اوپر دل، اور دل کے اوپر روح۔ بعض لوگ ذہن سوار لیتے ہیں، دل نہیں سوارتے۔ کتابیں پڑھتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، ذہن عالم ہے، دل جاہل ہے۔
بالکل اسی طرح بعض لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں تو صرف ذہن سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، دل اس دینی عمل میں شامل نہیں ہوتا۔ ذہن دینداری کے کام کر رہا ہے پر دل بے دین ہوتا ہے۔ دل جو ہوتا ہے وہ دین میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کی اصلاح نہیں کی، دن کا دل پاک نہیں ہے۔ اقبال کا شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے انجینئر ہیں، اچھے پروفیسر ہیں، علم ہے ان کے ذہن میں لیکن دل بگڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں دین کا علم بھی ان کے ذہنوں میں ہے، یاداشت علم والی ہے لیکن مزاج اور دل جاہلیت والا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ باطن وچ چنگے جڑے ہوئے نہیں، انج ظاہر چنگے تے کی چنگے۔ دل عشق نبی وچ رنگیا نہ گیا، انج کپڑے رنگے تے کی رنگے۔ اس آیت میں یہ جو 2 دفعہ فرمایا تو طاہرہم و تزکیہم بہا، محبوب انہیں حکم دیں زکوٰۃ نکالیں، ان کی زکوٰۃ وصول کریں، انہیں پاک کریں، انہیں صاف کریں۔ یہ جو 2 دفعہ آیا اس کا مطلب ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے حضور اس کے دل پر بھی نگاہ فرماتے ہیں، ذہن پر بھی نگاہ فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے۔ اور مال کی محبت جو ذہن کو جکڑے ہوئے ہے یا دل کو جکڑے ہوئے ہے، اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ آگے فرمایا وصلی علیہم، محبوب یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ وصلی علیہم، اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے محبوب جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آج بھی جب کوئی اپنا مال مسجد، مدرسہ یا حضور کی امت کی خیر خواہی کے لیے، دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتا ہے، حضور گنبد خضرا میں اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی تفسیر میں فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے امت جو عمل کر رہی ہے وہ عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب امتی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حضور آج بھی اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا محبوب جب آپ دعا کریں گے ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا سے آپ کے غلاموں کو سکون مل جائے گا۔ درود تاج میں حضور کا ایک اسم مبارک پڑھا جاتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ دافع البلاء، مصیبتیں ٹالنے والے۔ تو بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ تم حضور کے لیے کیوں بولتے ہو دافع البلاء؟ علماء فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا قرآن پاک کی ان صلاتک سکن لہم، محبوب دعا آپ کریں گے سکون آپ کے غلاموں کو مل جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے حضور کو دافع البلاء کہنا جائز ہے کہ حضور دعائیں کر رہے ہیں، مصیبتیں ٹل رہی ہیں۔ حضور دعا سکون اسی وقت ملے گا نا جب مصیبت دور ہوگی۔ ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ کی دعا سے آپ کے غلاموں کو سکون مل جائے گا۔ ویسے کیا خیال ہے آپ میں سے کسی کا نام لے کے حضور دعا کر رہے ہوں، آپ کی روح وجد میں نہیں آ جائے گی؟
چھو نہیں سکتے اسے رنجو بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، محبوب آپ کی دعا سے آپ کے غلاموں کو سکون مل جائے گا، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ حضور دافع البلا ہیں کہ حضور دعا فرما رہے ہیں، مصیبتیں ٹل رہی ہیں۔ اے امتی، تو ساری عمر درود پڑھتا رہے تو شکرانہ نہیں کر سکتا، تجھے تو پتہ بھی نہیں حضور کی دعا نے تجھے کن کن مصیبتوں سے بچایا ہے، تیرے تو علم میں بھی نہیں ہے کہ حضور کی نگاہ نے تجھے کہاں کہاں سے بچایا ہے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، محبوب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ کی دعا سے انہیں سکون مل جائے گا۔ جب سکون تو اللہ نے دینا ہے نا، تو اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے آپ دعا فرمائیں میں سکون دے دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محبوب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے میں ان کی تکلیفیں دور کر دوں گا۔ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ اور سورہ توبہ سے پڑھی ہیں، جن سے مال خرچ کرنے والوں کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو خرچ کرنے والوں کی فضیلت۔ اس کے علاوہ قرآن میں متعدد آیتیں ہیں، لیکن چونکہ جمعۃ المبارک کے خطبے کا وقت محدود ہے اس لیے اس طرف نہیں جا رہا اور آیات نہیں پڑھ رہا۔ ہر صاحب نصاب پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی ان میں صدقے کا لفظ آیا، اور صدقے کا لفظ صرف نفلی انفاق کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ایسی ہیں جن میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے نفل۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ نفلی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب۔ ان کے علاوہ بندہ اپنی مرضی سے، شریعت نے فرض نہیں کیا، وہ اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کثرت ثواب کے لیے، یہ نفلی صدقہ ہے۔ ہر صاحب نصاب پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی اس کو فرض نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ کو فرض نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اگر کوئی اسے فرض مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو فرض ہی نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اتنے پیسے ہوں جن سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس آدمی کو نصاب حاصل ہے۔ 52.5 تولے چاندی جتنے پیسوں سے خریدی جاتی ہے، اگر اتنے پیسے کسی کے پاس موجود ہیں تو اسے نصاب حاصل ہے۔ جب نصاب پہ سال گزر جائے گا پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5%، یعنی 1,00,000 روپیہ ہے تو اس پر 2,500 روپے۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ اور حکومت ہم سے ٹیکس کتنا لیتی ہے؟ 18% ٹیکس ہم دے دیتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تشریح کا وقت نہیں ہے لیکن ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر اسلامی نظام زکوٰۃ صحیح طریقے سے رائج ہو جائے، بہت سارے ٹیکسوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، اتنی برکت ہو، اتنی اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ لیکن وہ جو صحیح اسلامی نظام زکوٰۃ ہے وہی نافذ نہیں۔ کچھ شکے ہیں زکوٰۃ کی، کچھ شکے۔ حکومت نہ بھی زکوٰۃ لے، انفرادی طور پہ زکوٰۃ دینا بھی ہر مسلمان صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ ایک ہے کہ حکومت نظام بنائے، اور اگر علاقہ ایسا ہے جہاں حکومت نے نظام نہیں بنایا یا ملک ہی غیر اسلامی ہے
تو پھر انفرادی طور پہ زکوٰۃ دینا ہر مسلمان صاحب نصاب پہ فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ کی برکتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ بہت ساری نحوستوں سے بچانے والی، یہ رزق میں برکت کا باعث ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مال خرچ کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ دیتا ہے یا نفلی صدقہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو اس کا اکاؤنٹ ہے نا، اس میں وہ پیسے جمع ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ سفر کرتے ہیں نا ہوائی جہاز کا، تو ایئرپورٹ پہ سامان جمع کرا دیتے ہیں، ایئرپورٹ کمپنی، وہ جو کمپنی ہے جہاز کی، عملہ ہے جہاز کا، ان کو آپ سامان جمع کرا دیتے ہیں، وہ آپ کو ہاتھ میں لے کے جہاز کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے، تھوڑا سا سامان لے جا سکتے ہیں، 30 کلو 40 کلو، وہ آپ نے جمع کرا دیا، یقین ہوتا ہے جب میں اگلے اسٹیشن پہ پہنچوں گا جمع کرایا ہوا مال مجھے، اگر اتنا ہی یقین اللہ پہ بھی آ جائے نا کہ جو مال جمع کرا رہا ہوں اگلے اسٹیشن پہ جہاں اور کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، اگر مال پہنچانا چاہتے ہیں تو آج اللہ کی رضا کے لیے مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، حضور کی دعائیں بھی ملیں گی۔ اور یقین رکھیں، بعض اوقات دین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے میری جیب سے پیسے نکل گئے، نکل نہیں گئے، تیرے کھاتے میں جمع ہو گئے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے 500 جیب سے نکل گیا، میرے پیسوں میں سے 500 گھٹ گیا، یہ تیرے پیسوں میں گھٹ نہیں گیا، قیامت کے دن اللہ کہیں گنا بڑھا کے اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کریم کا وعدہ ہے، اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی، دیکھنے میں بظاہر مال گھٹ رہا ہے، حقیقت میں مال بڑھتا ہے کہ اس کی برکت حاصل ہوتی۔ زکوٰۃ 4 قسم کی ہے، ایک ہے روپے پیسے میں زکوٰۃ، روپے پیسے میں سونا چاندی اور پیسے، یہ تینوں شامل ہیں۔ ایک ہے چیزوں پر زکوٰۃ، جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، جو سواری آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، جو کپڑے ہیں، جو ضرورت کا سامان گھر میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر کسی کے 5 مکان ہیں، ایک مکان رہنے کے لیے، باقی 4 کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو ان سے جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر بنایا ہے بیچنے کے لیے تو پھر وہ سامان تجارت ہے، پھر اس کی پوری قیمت پہ ہی زکوٰۃ ہوگی۔ من 1 کروڑ روپے کا مکان بنایا ہے بیچنے کے لیے تو 1 کروڑ روپے پر زکوٰۃ ہو۔ تو چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہے، صرف پیسہ نہیں جو بینک میں ہے اس پر زکوٰۃ ہے، چلو بینک والوں نے کاٹ لی، آپ یہ بھی دیکھیں میرے پاس کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ رہائش کے مکان پر زکوٰۃ نہیں، زیر استعمال گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں، کپڑوں پر بھی زکوٰۃ نہیں، برتن جو استعمال میں ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں، موبائل پر بھی زکوٰۃ، موبائل چاہے 70,000 کا رکھ لیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی زیر استعمال چیزوں میں ہے، ضروریات میں شامل ہو چکا ہے، اس لیے اس کو بھی زکوٰۃ والی چیزوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ ویسے کچھ چیزیں ہیں جو گھر میں پڑی ہوئی ہیں اور صرف روب و دبدبے کے لیے سامان بنا کے رکھا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جو ضرورت کی نہیں ہے، جو استعمال کی نہیں۔ ایک ہے مال پر زکوٰۃ، ایک ہے چیزوں پر زکوٰۃ، تیسرا پہلو جانوروں پہ زکوٰۃ۔ اگر کسی نے مال مویشی رکھا ہوا ہے، 40 بکریاں ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ ہے، 30 گائے بھینس ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور 5 اونٹ کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے اس کے مسائل تفصیل طلب ہیں، ان کی تشریح میں نہیں جا رہا۔ اگر کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو وہ مسئلہ پوچھ کے ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھی قسم ہے پھلوں پر زکوٰۃ، فصلوں پر زکوٰۃ، زمین کی زکوٰۃ۔ جو زمین آپ نے لی ہے مکان بنانے کے لیے،
کہ میں نے یہاں اپنا مکان بنانا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ جو آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ اس سے فصل لینی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اور جو زمین آپ نے رکھی ہے بیچنے کے لیے کمرشل بنیاد پہ، اس پہ جو اس کی موجودہ قیمت ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ہوگی۔ دکان ذاتی دکان ہے تو دکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کے اندر جو سامان ہے اس سامان پر زکوٰۃ ہے۔ فیکٹری ہے ذاتی یا اس میں مشینری ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کی جو پروڈکشن ہے، جو پیداوار ہے، چاہے وہ فیکٹری میں را مٹیریل پڑا ہوا ہے، چاہے تیار مال دکان پہ ہے، اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ تو زمین جو زیر استعمال ہے یا مکان بنانے کے لیے رکھی ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں، لیکن جس زمین سے آپ فصل لیتے ہیں فصل پر عشر ہے۔ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ اگر آپ زمین سے فصل لیتے ہیں بارش کے پانی سے اور ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نہیں دیتے اور نہ ہی نہری پانی خرید کے دیتے ہیں، تو اب 10واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ یعنی کل جو فصل ہے اس میں سے 10واں حصہ نکالنا ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اور اگر آپ پانی خرید کے دیتے ہیں، ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیتے ہیں یا نہری پانی ہے جس کا بل دیتے ہیں، تو اب اس پر 20واں حصہ۔ عشر کی 2 صورتیں ہیں، ایک میں 10واں حصہ، ایک میں 20واں حصہ۔ اور یہ خرچے نکال کے جو بچت ہوگی اس میں سے نہیں ہے، بلکہ کل جو فصل ہے اس میں سے، جو کل فصل ہوئی ہے زمین سے، اس ساری فصل میں سے 10واں حصہ نکالنا ہے جب بارش کے پانی سے فصل ہو رہی ہے، اور 20واں حصہ نکالنا ہے جب آپ خرید کے فصل کو پانی دے رہے ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں زکوٰۃ کی۔ ایک ہے مالیت پہ زکوٰۃ، سونا چاندی روپے پیسے ان پر زکوٰۃ، دوسرا ہے سامان پہ زکوٰۃ، تیسرا ہے جانوروں پہ زکوٰۃ، اور چوتھا ہے زمین پہ زکوٰۃ، پھلوں پہ اور فصل پہ زکوٰۃ۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ میں نے ان کے ابتدائی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ورنہ ان کے تفصیل طلب مسائل جو ہیں وہ پوچھ کے آپ جس کیٹاگری میں ہیں، جو نصاب آپ کو حاصل ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے کچھ فضائل تو میں نے بیان کیے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بوڑھے ہو گئے، 100 سال کے قریب عمر ہے، نابینے ہیں۔ دروازے پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، انہوں نے دروازے سے لے کے اپنی چارپائی تک، اپنے بستر تک دیوار کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی، رسی پکڑ کے خود باہر جاتے اور مانگنے والے کو اپنے ہاتھ سے دیتے۔ پوتے کہتے ہیں دادا جی آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، اٹھ کے باہر جاتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں، ہم فقیر کو دے آتے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو کسی تنگ دست کی مدد اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اللہ اسے بری موت سے بچا لیتا ہے۔ یہ جو آپ کسی تنگ دست کی مدد کر رہے ہیں اس کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور قبر میں اگر وہ بندہ دوسرے گناہوں کی وجہ سے مستحق عذاب اور عذاب کی آگ اس کی طرف بڑھے تو صدقے کا ثواب درمیان میں دیوار بن جاتا ہے۔ صدقے کا ثواب دیوار بن جاتا ہے جو آگ کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کے ذریعے۔ یعنی ضروری نہیں کہ زیادہ مال صدقہ کرو، تھوڑا مال صدقہ کرنے سے بھی آگ سے بچا جا سکتا۔ دینے والوں میں نام لکھا جائے، چاہے تھوڑی خیرات کریں چاہے زیادہ کریں، تھوڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا زیادہ، لیکن مال خرچ کرنے والوں میں نام لکھا جائے۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں۔ قرآن پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء،
والضراء، وہ جو تنگ دستی میں بھی مال خرچ کر رہے ہیں، خوشحالی میں بھی مال خرچ کر رہے ہیں۔ وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں میں مال خرچ کرتے ہیں۔ جب غزوہ تبوک کی تیاری کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم ہے، ادھر پھل پکے ہوئے ہیں، سفر کرنا مشکل ہے اور لشکر کے لیے مال کی ضرورت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رغبت دلائی۔ ہم ہچکچاتے ہیں، ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جبکہ یہ دعوت دینا حضور کی سنت۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، جب کوئی صدقہ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے نا، سفر کرتا ہے، جاتا ہے، تو وہ اس طرح جیسے جہاد میں جا رہا ہے، واپس آنے تک اسے جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رغبت دلائی۔ حضرت صدیق اکبر گھر گئے، سارا مال اٹھا کے لے آئے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں 300 اونٹ، بعض روایات میں 1000 اونٹ سامان کے سمیت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ان پر جو سوار بیٹھیں گے ان کا خرچہ بھی میں دوں گا، اور پھر چند ہزار درہم بھی حضور کی گود میں ڈالے۔ اس موقع پر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ما در عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم۔ جن ہستیوں کے مقام بڑے بلند ہیں، ان کا کردار بھی بڑا بلند ہے، ان کی قربانیاں بھی بڑی اعلیٰ ہیں۔ حضور حیدر قرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ولیوں کے سردار ہیں۔ کنز العمال میں حدیث پاک ہے، اور اسی کو علامہ جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع میں بھی نقل کیا ہے۔ اللہ نے کوئی ولی ایسا نہیں بنایا جس کے دل میں سخاوت کا جذبہ نہیں رکھا، جتنے ولی ہیں سارے سخی ہیں۔ یہ حدیث مبارک ہے، جمع الجوامع میں بھی ہے اور کنز العمال میں بھی ہے۔ جتنے ولی ہیں سارے، اللہ نے ہر ولی کے دل میں سخاوت کا جذبہ رکھا، اور حضور حیدر قرار شیر خدا کا فرمان ہے، السخاء قربۃ، سخاوت اللہ کے قرب کا نام ہے۔ جو سخاوت کر رہا ہے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ اور آپ خود کتنے بڑے سخی تھے۔ ایک واقعہ آپ کے حوالے سے مشہور ہے، سفر میں ہے، ایک سائل آیا، اس نے روٹی مانگی، آپ نے اپنے غلام کمبر سے کہا اسے روٹی دو۔ سفر جاری ہے، کمبر نے کہا روٹی اونٹ کے اوپر جو سامان ہے نا اس میں بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ ہی سے دے دو۔ کمبر نے کہا اونٹ قطار میں لگا ہوا ہے، فرمایا قطار ہی سے دے دو۔ مہار اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے فوراً مہار چھوڑ دی اور وہاں سے الگ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مہار کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس نے کہا میں نے کہنا تھا مہار اونٹ کی نکیل میں ہے، آپ کہیں گے نکیل بھی دے دو مہار بھی دے دو، پھر میں کہوں گا مہار میرے ہاتھ میں ہے تو آپ کہیں گے تو بھی اس کے ساتھ ہی چلا جا۔ میں آپ کی سخاوت کو جانتا ہوں، آپ کبھی مانگنے والے کو نہ نہیں کرتے۔ یہ حضور کی سیرت پاک ہے۔ اور کمبر نے کہا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ تو حضور حیدر قرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کوفے میں کوئی یتیم ہوتا، باپ فوت ہو جاتا، آپ تعزیت کے لیے جاتے تو اس یتیم سے کہتے آئندہ کسی کو یہ نہ کہنا تو یتیم ہے، تیری ضرورتیں علی پورے کرے گا۔ آپ اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے، اور یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یتیموں سے پیار کرنا۔ آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دھرتا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حلیۃ الاولیاء میں ہے، آپ نے نیا لباس پہنا تو آپ خوش ہو کے ان کپڑوں کو دیکھ رہی ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا بیٹی جانتی ہو اللہ کو خود پسندی پسند نہیں ہے. ام المومنین نے وہ لباس صدقہ کر دیا ہے. ان کا تقوی اعلیٰ درجے کا تھا. مقام اعلیٰ ہے تو تقوی بھی اعلیٰ. کہا میں یہ لباس نہیں پہنوں گی جو مجھے اپنی ذات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جو مجھے خود پسندی میں مبتلا کر دے گا. حلیۃ الاولیاء میں ہے آپ نے وہ لباس صدقہ کر دیا. کل آپ کا یوم وصال، بلکہ آج رات جو ہے 17ویں رات رمضان شریف کی، یوم المومنین کا یوم وصال. آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہدایا آئے، کچھ تحفے آئے، تو ایک بوری تھی جو پیسوں سے بھری ہوئی تھی. آپ نے اپنی نوکرانی سے کہا اسے کھولو اور فقراء مدینہ میں بانٹ دو. آپ روزے کی حالت میں تھی، جو کچھ آیا سب کچھ بانٹ دیا. تو افطاری کے وقت نوکرانی سے کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ نوکرانی نے کہا جب آپ خیرات کر رہی تھیں اس وقت فرماتی نا کچھ بچا کے رکھ لو. اس وقت تو آپ نے کہا سب ہی بانٹ دو. تو ام المومنین نے فرمایا میں پیاسی اور بھوکی رہ لوں یہ بہتر ہے اس سے کہ حضور کا کوئی امتی بھوکا اور پیاسا ہو. گھر میں جو کچھ آیا سب کچھ بانٹ دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا. اعلیٰ درجے کی سخاوت صحابہ کرام، ان ہستیوں میں جو حضور سے براہ راست فیض پانے والی ہیں، اعلیٰ درجے کی سخاوت ان ہستیوں میں پائی جاتی. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ یہ اعلان ہوا تھا کہ آج جو چندہ کیا جائے گا وہ جامعہ صفت المدینہ کے حوالے سے ہوگا. سخاوت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال سخاوت کرنا، ایک ہے علم بانٹنا. پیسے بانٹنا بھی سخاوت ہے اور علم بانٹنا بھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے. فرمایا پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی عالم دین ہے جو علم لوگوں میں پھیلا رہا ہے. تو یہ جو مدارس ہیں، اگر ہمارے معاشرے میں اس سے پہلے ماضی میں مدارس نہ ہوتے تو آج جتنی دینی معلومات کے ساتھ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں نا، ہم اس طرح دین پہ عمل نہ کر سکتے. یہ ہمارے پاس جو آسانی سے دینی معلومات موجود ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو آسانی سے ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن سے ہم دینی رہنمائی لے لیتے ہیں. یہ ان مدارس کا تسلسل ہے اور ان کی برکت ہے. اگر معاشرے میں یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہم اتنی سہولت سے اور اتنی دینی معلومات کے ساتھ آسانی کے ساتھ دین پہ عمل نہ کر سکتے. کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو سفر کر کے جانا پڑتا ہے، وہاں علماء دستیاب نہیں. لیکن الحمدللہ جب پاکستان قائم ہوا تو اس وقت ایک ذمہ داری علماء نے لی کہ ہم دینی تعلیم پھیلائیں گے، ایک ذمہ داری سکول کالج والوں نے لی کہ ہم سائنسدان پیدا کریں گے. یہ چند دن پہلے صدارتی ایوارڈ دیا گیا ہے، کسی سائنسدان کو بھی دیا گیا، میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے دیا گیا ہو. یہ جو پاکستان کی تاریخ گزری ہے، اس وقت دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں نا جن میں دین کا علم پھیلایا جاتا ہے، ان میں پاکستان شامل ہے. دینی علم کے اعتبار سے پاکستان عالم اسلام میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. مصر میں جامعہ ازہر ہے اور سعودی عرب میں چند ایک بڑی یونیورسٹیاں ہیں. ان کے بعد عالم اسلام کے اندر اگر دینی علم ہے، پوری دنیا میں یہاں سے علماء جا کے تبلیغ کر رہے ہیں.
اور آج میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ گجرات شہر کے لیے بھی اعزاز ہے، ہمارے ادارے کے لیے بھی، کہ ہمارے ادارے کا ایک طالب علم عید کے بعد مصر جا رہا ہے دینی تعلیم کے لیے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے کہ جامعہ صفوت المدینہ کا ایک طالب علم وہ عید کے بعد ویزا اس کا لگ چکا ہے، صرف وہ رمضان شریف کی وجہ سے رکا ہوا تھا، عید کے بعد وہ اپنی تعلیم کو آگے مزید جاری رکھتے ہوئے یہاں اس نے درس نظامی چند سال پڑھا ہے، اور اب وہ جامعہ ازہر جو عالم اسلام کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس میں تعلیم کے لیے جا رہا ہے۔ تو جامعہ صفوت المدینہ اس کی چند برانچیں بھی مختلف اضلاع میں قائم ہو چکی ہیں، جن میں حفظ کے اور درس نظامی دونوں کی کلاسیں شروع ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ اس رمضان میں جامعہ صفوت المدینہ گجرات کے طلباء جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے حافظ بنے وہ بھی، اور برانچوں میں جو حافظ تیار ہوئے وہ بھی مصلی سناتے رہے ہیں، انہوں نے مختلف مساجد میں قرآن پاک سنایا ہے۔ آج میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں کہ یہ دینی مراکز جو ہیں یہ آپ لوگوں کی دینی محبت سے ہی فروغ پا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت کی طرف سے قطعاً کوئی سرپرستی نہیں ہے۔ وہ مدارس جو ہمارے ایمان کی فکر کرتے ہیں، جو ہماری اولادوں کے لیے دینی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اور معاشرے میں اچھے اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مراکز خیر کی تعمیر و ترقی میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ آج اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے جامعہ صفوت المدینہ کے لیے جو فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے اس میں حصہ دیں، زکوٰۃ کے مد میں بھی، صدقہ و خیرات کی مد میں بھی۔ گزشتہ سال میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک طالب علم کا جو ماہانہ خرچ ہے وہ 4 سے 5 ہزار روپے ہے، اور تقریباً 50,000 روپیہ، 50 سے 60,000 ایک طالب علم کا سالانہ خرچ ہے۔ تو حاجی سعید صاحب انہوں نے 2 طلباء اپنے ذمے لیے، اور گزشتہ جمعے وہ حوالے سے 2 طلباء کا جو سالانہ خرچ ہے وہ دے کر گئے ہیں۔ تو میں آپ احباب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اس حوالے سے بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی 50,000 روپیہ خدمت کر رہا ہے تو وہ ایک بچے کو حافظ بنوا رہا ہے، وہ اس کے حافظ بننے کا پورا خرچہ اٹھا رہا ہے، چونکہ 4 سے 5 ہزار روپیہ ایک طالب علم کا ماہانہ خرچ ہے جو ادارے میں آ رہا ہے۔ اور اس ہوش ربا مہنگائی میں اگر کہیں رمضان شریف کا دسترخوان لگا ہوتا ہے نا، افطاری کا دسترخوان، تو ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کہ اس بندے نے بڑا کام کیا ہے جو افطاری کا دسترخوان لگایا ہے۔ یہ جو 1 مہینے کے لیے دسترخوان لگتا ہے یہ چند جگہوں پہ ہے، مدارس میں پورا سال یہ دسترخوان لگتا ہے، مدارس میں دینی مراکز میں پورا سال ہی یہ دسترخوان لگتا ہے جس پہ دین کے طلباء اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ مدارس بہت بڑا ایک معاشرے میں اعلیٰ کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں ایک جرنل پہ بہت بڑا پریشر تھا کہ مدارس کو گھٹاؤ، انہیں بند کرو، تو جنرل صاحب نے ایک خوبصورت جواب دیا تھا ایک باہر کے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ انہوں نے کہا لاکھوں بچے ہیں جو یہ مدارس پال رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، انہیں ایک اچھا شہری بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، کوئی این جی او وہ کام نہیں کر رہی جو کام یہ مدارس کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ ہمارے مدارس میں دینی تعلیم اور اس کے ساتھ جو دنیاوی ضروری تعلیم ہے وہ بھی دی جاتی ہے، تاکہ طلباء جب ان مدارس سے فارغ ہوں کالجوں یونیورسٹیوں میں اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کے فروغ دین اور فروغ تعلیم کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکیں، ان کی دونوں آنکھیں روشن ہوں۔
تو جو نصاب آج کل مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، دینی تعلیم بھی ہے اور جو دور حاضر میں ضروری دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی مدارس میں پڑھائی جا رہی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مدارس کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ان مدارس کے طلباء سے محبت کے حوالے سے ایک حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے، تشریح نہیں کر رہا۔ میرے آقا کریم مدرسے میں خود پڑھاتے ہیں، اس کا نام تھا صفہ، چبوترا، مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ حضور اس پہ تشریف فرما ہوتے، وہاں کچھ صحابہ رہتے تھے جو گھر بار چھوڑ کے بس دین سیکھنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ 70 صحابہ ہیں، انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، دودھ کا ایک پیالہ لے کے حضور تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے شدید بھوک لگی تھی، حضور دودھ کا پیالہ لے کے آئے، مجھے پکڑایا، میں خوش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ ان 70 صحابہ میں تقسیم کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا 70 صحابہ یہ دودھ کا پیالہ پئیں گے، میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن میں حیران ہوا، 70 صحابہ نے پی لیا ہے، دودھ ایک گھونٹ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر حضور نے مجھے پکڑایا، ابو ہریرہ تم پی لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، پیالہ منہ سے ہٹایا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر؟ اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ 70 صحابہ رج گئے، دودھ سے منہ پھر گیا، بس اور نہیں ہم نے پینا، رج گئے۔ اب ذرا دل تھام کے سنے، جس پیالے سے ان 70 نے پیا تھا نا، حضور نے اسے منہ لگایا ہے۔ یہ دینی طلباء کے ساتھ محبت تھی، جس پیالے سے انہوں نے پیا ان سے امام الانبیاء پی رہے، اس کو نبیوں کے امام دہن پاک لگا رہے ہیں۔ یہ دینی طلباء کے ساتھ حضور کی محبت ہے، یہ ان کے مقام کو حضور نے ظاہر فرمایا ہے